چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت عوام میں غلط مشہور ہیں۔ زمین پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ آپ کی 100 مربع بھی زمین ہے تو اس پر زکوٰۃ، ہاں اس زمین کی انکم پر، آمدن پر، یعنی پیداوار، زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ ہے، زمین پر نہیں ہے۔ جتنی مرضی آپ مالک ہیں اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح آپ نے کارخانہ لگایا، کروڑوں روپے کا آپ کا کارخانہ ہے، مشینری ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ فیکٹری اور کارخانے کی جو آمدن ہے، انکم ہے، سال بعد حساب کیا جائے گا، اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اسی طرح آپ نے گاڑی رکھی ہے، کار ہے آپ کے پاس مکان ہے، آپ کے پاس دکانیں ہیں، کئی مکان ہیں، کئی دکانیں ہیں، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن اگر آپ نے مکان اس لیے خرید کے خالی رکھے ہوئے ہیں، کاریں رکھی ہوئی ہیں، موٹر سائیکل رکھی ہے کہ آپ کی نیت ہے یہ میں خرید رہا ہوں، 4 آنے زیادہ ریٹ لگے گا تو بیچ دوں گا، وہ پھر مال تجارت بن جائے گا۔ جو چیز آپ نے بیچنے کے لیے نہیں، اپنے لیے لے کے رکھی ہے، چلو بچوں کے کام آئے گی، اس اعتبار سے مکان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، زمین پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، زمین کی پیداوار پہ زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح جو زمیندار لوگ ہیں جب کاشتکاری کرتے ہیں تو زراعت میں جو مشینری استعمال ہوتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ صرف زمین کی پیداوار پہ ہے، جسے عشر کہتا ہے۔ یہ کمیٹیاں بنتی ہیں نا، زکوٰۃ و عشر کمیٹی۔ اسی طرح ایک مکان آپ نے لیا ہے کہ آپ رینٹ پہ دیں گے، کرایہ لیں گے، یا کل کو مہنگا ہو گیا بیچ دیں گے، دکان لی ہے کہ کل کو مہنگی ہوگی بیچ دیں گے، تو یہ سب مال تجارت ہو۔ جو چیز آپ نے بیچنے کے لیے نہیں لی، میں نے آسان کر کے سمجھا ہے، جو چیز آپ نے بیچنے کے لیے نہیں لی، ویسے خرید کے رکھ لی ہے، بچوں کے کام آئے گی، کل کوئی آڑا وقت آیا، مشکل وقت آیا تو بیچ کے کام کر لیں گے، بچی کی شادی کر لیں گے، تو وہ پلاٹ وغیرہ ان پہ کوئی زکوٰۃ۔ ہاں جو پلاٹ آپ نے اس نیت سے لیا ہے کہ کل کو بیچوں گا، مکان لیا ہے بیچوں گا، دکان لی ہے بیچوں گا، تو اس دکان، مکان اور پلاٹ کی باقاعدہ قیمت لگا کے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اب زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو آسان طریقہ ہے اسے اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی جنوری میں صاحب نصاب ہو رہا ہے، کوئی فروری میں ہو رہا ہے، کوئی مارچ میں صاحب نصاب ہو رہا ہے۔ جس دن آپ صاحب نصاب ہو جائیں اس دن آپ وہ تاریخ نوٹ کر لیں کہ فلاں تاریخ کو میں صاحب نصاب ہوگی۔ میں مثال دیتا ہوں کہ جس نے کبھی زکوٰۃ دی نہیں، اور بڑے بڑے اچھے لوگ جو ہیں زکوٰۃ کے معاملے میں پھر ذرا ہاتھ کھینچتے ہیں، پھر ہیلے بہانے پوچھتے ہیں کہ یہ بیٹی کے لیے لیا، یہ فلاں کے لیے، کوشش کرتے ہیں کہ نہ دینی پڑے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ دیتے رہیں اور بے ترتیبی سے، نہ کبھی حساب لگایا اندازے سے، اور عجیب لوگ ہیں، دیکھیے دین کو سمجھنا چاہیے۔ ایک اینٹوں کی ٹرالی، بھٹے والا اینٹوں کی ایک ٹرالی کسی مدرسے کو دے دیتا ہے تو کہتا ہے جی یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ بھئی آپ نے حساب کتاب کیا آپ کی کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ ایک ٹرالی میں نے قاری صاحب کے مدرسے میں دے دیا، میری زکوٰۃ ہو گئی۔ ایسے زکوٰۃ نہیں ہوتی، باقاعدہ حساب کتاب کر کے 40واں حصہ 100 میں سے 2.5 روپے کے حساب سے حساب و کتاب کر کے زکوٰۃ نکالیں گے۔ شریعت مطہرہ نے اتنی آسانی کر دی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو میں توجہ چاہتا ہوں، اور جو دیتے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے کہ آپ ایڈوانس میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب کرنا یہ ہے کہ رمضان شریف میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں اکثر۔ یہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو روزوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں زکوٰۃ اس لیے نکالی جاتی ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ رمضان شریف میں ایک فرض ادا کریں تو 70 فرضوں کا ثواب ہے۔ تو زکوٰۃ چونکہ فرض ہے، ہم کہتے ہیں فرض ادا کر رہے ہیں، 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ تو رمضان شریف کی ایک ڈیٹ مقرر کر لیں۔ اگر کسی نے ایسا نہیں کیا پہلے، چاہے اسلامی مہینے کی تاریخ مقرر کر لیں، چاہے شمسی مہینے، جنوری، فروری، ان مہینوں میں سے
محرم سفر ربیع الاول، ان میں سے کوئی ایک مہینہ مقرر کر کے اس کی ڈیٹ مقرر کر لیں کہ اس تاریخ کو میں نے حساب کتاب کرنا ہے اور مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ آپ صاحب نے جو تاریخ آپ نے نوٹ کی ہے، آپ صاحب نصاب ہیں، پورے سال کا حساب نہیں کرنا کہ ہر مہینے آپ حساب لگائیں کتنے آئے ہیں کتنے گئے ہیں، ہر مہینے نہیں۔ شریعت میں سختی نہیں ہے، شریعت کہتی ہے سال پورا مال آتا بھی رہے گا جاتا بھی رہے گا، پیسے آ بھی رہے ہیں پیسے جا بھی رہے ہیں، سرکولیشن ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ پورے سال کے بعد آپ حساب کتاب کریں گے، جو بھی چیز بیچنے کے لیے رکھی ہے اس کی قیمت لگائیں، جو گھر میں سونا ہے اس کی قیمت لگائیں، چاندی ہے اس کی قیمت لگائیں جی، اور جو مال تجارت ہے اور نقد رقم ہے، ان چاروں چیزوں کو جمع کیا جائے گا، پلس پلس کرتے جائیں، یہ سونا پلس چاندی پلس مال تجارت پلس نقد رقم، چاروں کو جمع کر لیں اور اس کو پھر 40 پہ تقسیم کر لیں۔ آسان طریقہ یہ، اس لیے باقاعدہ حساب کتاب کر کے زکوٰۃ نکالنی چاہیے، اندازے سے زکوٰۃ نکالنا صحیح نہیں ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ کا آسان طریقہ سن لیں کہ آپ کی دکان پہ سارا سال مانگنے والے آتے ہیں، مدرسے والے آ رہے ہیں، مسجدوں والے آ رہے ہیں، دوسرے لوگ آ رہے ہیں، مسجد کو تو زکوٰۃ نہیں لگتی، یہ نوٹ کر لیجئے، مسجد کو زکوٰۃ اور سید کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی، لہذا مساجد کی جو خدمت کی جاتی ہے، نذرانہ کیا جاتا ہے، یہ صدقات نافلہ ہیں، یہ زکوٰۃ کے علاوہ مساجد کی مدد کرنی چاہیے، زکوٰۃ ڈائریکٹ مسجد کو نہیں لگتی۔ اس لیے پھر یہ اعتبار کرنا چاہیے کہ آپ کی دکان پہ جو مانگنے والے آ رہے ہیں، اگر کسی ضرورت، مثلا ایک آدمی آیا کہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، آپ اسے جانتے بھی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ واقعی مستحق ہے یا غریب آدمی ہے، تو ابھی آپ نے زکوٰۃ کا حساب کتاب نہیں کیا، ایڈوانس میں آپ اس کی جو مدد کرتے ہیں وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ نے اس کو پیٹی خرید کے دی ہے، برتن خرید کے دیے ہیں، بستر بنا کے دیے ہیں، چارپائیاں دے دی ہیں، یا آپ نے فرنیچر بنوا کے دیا، چلو غریب آدمی ہے اس کی بیٹی کی شادی ہے فرنیچر دے دیتا ہوں، وہ جتنی رقم آپ دیں گے وہ نوٹ کر لیں، سال کے بعد جب حساب کتاب کریں گے پورے سال میں ایڈوانس میں جو رقم آپ خرچ کر چکے ہیں وہ اس میں سے لیس کر لیں، وہ اس میں سے نکال لیں۔ اس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی آسانی رہتی ہے اور ضرورت مند کی ضرورت بھی پوری رہتی ہے۔